گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میر تقی میر، پیدائش فروری 1723 آگرہ، وفات ستمبر 1810 لکھنؤ۔ تصانیف 6 دیوان اردو کے، 1 دیوان فارسی کا، ذکر میر، نکات الشعراء، تذکرہ۔ غزلیات، حاصلات تعلم۔ یہ غزل پڑھ کر طلباء محظوظ ہو سکیں اور اس کے محاسن کی تفہیم کر سکیں۔ 2. کسی منظوم تحریر پر استحسانی گفتگو کر سکیں۔ نمبر 3. غزل میں رموز اوقاف کا درست استعمال کر سکیں۔ 3. درسی تحریر غزل کو اوصاف بلند خوانی، صحت تلفظ، لب و لہجے، رموز اوقاف، اعتماد، زیر و بم کے لحاظ سے پڑھ سکیں۔ غزل نمبر 1۔ رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ برنگ صوت جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گاں میری۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہان میں جا کر نظر جہاں میری۔ غزل نمبر 2۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ عور تھا۔ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمی میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا۔ فرہنگ۔ نہ گفتہ، نہ کہی ہوئی، ان کہی۔ صوت، آواز، جرس، قافلے کا گھنٹا جو اونٹ کے گلے میں باندھتے ہیں۔ کارواں، قافلہ، اصل مدعا، مقصد حیات۔ فراق، دوست کی جدائی۔ مستعار، ادھار لیا ہوا۔ منعم، نعمتوں سے نوازا گیا، مالدار۔ قاقم، نیولے کی طرح کے ایک جاندار کی کھال کا لباس۔ سنجاب، چوہے کی طرح کے ایک جانور کی کھال کا لباس۔ رند، مست یا فقیر۔ عور، بے لباس۔ کاسہ سر، کھوپڑی کا ڈھانچہ۔ استخواں، ڈھانچہ۔ چور، ٹوٹا پھوٹا۔ کبھو کسو، کبھی کسی، قدیم اردو۔ رشک، فخر۔ مشق۔ سوال نمبر 1۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ نمبر 1۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گاں میری۔ نمبر 2۔ دیا دکھائی مجھے تو اسی کا جلوہ میر، پڑی جہان میں جا کر نظر جہاں میری۔ نمبر 3۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ نمبر 4۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا۔ سوال نمبر 2۔ درج ذیل اشعار کے محاسن کلام بتائیے۔ 1۔ منعم کے پاس قاقم و سنجاب تھا تو کیا،
اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اور تھا۔ 2 تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ سوال نمبر 3 درج ذیل اشعار میں مناسب جگہوں پر رموز اوقاف استعمال کیجیے۔ 1 بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے۔ 2 پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں کھلوا رہے ہیں پردے۔ سوال نمبر 4 درج ذیل الفاظ و تراکیب کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ صوت جرس، فکر پریشاں، مستعار، عمر عزیز، کاسہ سر۔ سوال نمبر 5 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1 شکستوں سے مراد ہے: الف ہارنا، ب ٹوٹ پھوٹ، جیم ٹھوکریں، دال نا امیدیاں۔ 2 فکر پریشاں کا مطلب ہے: الف بے چین نظر، ب متلاشی نظر، جیم پریشاں فکر، دال دوست کی جدائی میں بے چین خیال۔ 3 پہنچا جو آپ کو اس محاورے کے معنی ہیں: الف آپ کے پاس پہنچ گیا، ب اپنے آپ کو پہچان گیا، جیم آپ کے پاس بھیجا گیا، دال آپ کے پاس جیسے ہی پہنچا۔ 4 رشک حور کا مفہوم ہے: الف حور کے لیے باعث رشک، ب حور پر رشک کرنے والا، جیم حور جس پر فدا ہو، دال حور جس پر رشک کرے۔ 5 لفظ استخاں کا مطلب ہے: الف دسترخوان، ب آہنی ٹوپی، جیم خانچہ، دال ڈھانچہ۔ سرگرمیاں: طلباء ان غزلوں کے پسندیدہ شعروں کو زبانی یاد کریں گے اور کسی تقریر کے دوران حسب موقع پیش کرنے کی مشق کریں گے۔ طلباء جماعت کے ساتھیوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کریں گے۔ ہر گروپ ایک غزل کو اوصاف بلند خوانی کے مطابق پڑھے گا۔ ضرورت پڑنے پر استاد استانی رہنمائی کریں گے۔ طلباء 2 گروپ بنائیں گے اور بیت بازی کا مقابلہ کریں گے، جس میں مستند اور معیاری شعر، صحت تلفظ، مناسب لب و لہجے، اعتماد اور مصروں لفظوں کے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھیں گے۔ برائے اساتذہ: طلباء کی سرگرمیوں کی نگرانی، ضرورت کے مطابق مناسب رہنمائی اور مشقی سوالات کے جوابات دینے میں ضروری معاونت کیجیے۔ نیز اشعار میں جو شعری محاسن آئے ہیں وہ طلباء کو بتائیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔